شیعہ شہید ہیں یا ہلاک ہیں؟ بھلا یہ بات اس وقت کرنے کی؟ مسلمان ہیں یا کافر ہیں؟ ہماری پہچان نہ دیوبندی ہے، نہ بریلوی ہے، نہ شیعہ ہے، نہ سنی ہے، نہ اہل حدیث ہے، ہماری پہچان مسلم ہے۔ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ۔ جب تک اندر ڈرتے رہیں گے کفر سے، اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ اللہ کی مدد اس وقت آئے گی جب یہاں صرف اللہ ہوگا، پھر بھیڑ بکریوں کی طرح یہ آگے بھاگیں گے، ہمیں امت پناہ پیدا کرو، امت پناہ پیدا کرو۔ مجھے بہت دکھ ہوا جب میں کم ہی دیکھتا ہوں یہ انکی آندن سوشل میڈیا، ہاں، چونکہ وہ میرا سر درد ہو جاتا ہے۔ تو شیعہ شہید ہیں یا ہلاک ہیں؟ بھلا یہ بات اس وقت کرنے کی؟ مسلمان ہیں یا کافر ہیں؟ اللہ کے واسطے امت بنو، اللہ کے واسطے امت بنو۔ تاریخ پڑھو، نہ قرآن کا علم ہے تمہارے پاس، نہ حدیث کا علم ہے، نہ تاریخ کا علم ہے، صرف نعرے بازی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ بھائیو، امت کو امت بناؤ۔ یہ اختلاف ہے، شیعہ سنی اختلاف ہے، شروع سے ہے، آج بھی ہے، آئندہ بھی ہوگا۔ امام مہدی پہ آ کے اکٹھے ہو جائیں تو الگ بات ہے، اس سے پہلے اختلاف ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اللہ کی کھلی مدد دیکھ کر بھی ہم کہیں کہ شہید ہیں یا ہلاک ہے۔ کچھ تو حیا کرو یار، کچھ تو حیا کرو۔ اس قدر جہالت اور نادانی، لیکن میرا دل درد سے بھرا ہوا ہے، دکھ سے بھرا ہوا ہے۔ میرے نبی نے کہا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، جن لوگوں نے سننا دین ہمارا ہے یا اللہ کا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کہتا ہے اسلام میرے نزدیک دین ہے۔ یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ جنہوں نے اپنے دین کو فرقہ واریت بنا دیا۔ یہاں دین اللہ نہیں کہا، غور کرو میری بات پر۔ ان الذین فرقوا دین اللہ ہوتا، جنہوں نے اللہ کے دین کو فرقوں میں بانٹ دیا، یہ نہیں فرمایا، غور کرے آئیے۔ ان الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے اپنا خود بنایا ہوا دین اس کو فرقوں میں بانٹ دیا، لست منہم فی شیء، میرے محبوب آپ کا ان سے کوئی واسطہ نہیں، کوئی واسطہ نہیں۔ ہماری پہچان نہ دیوبندی ہے، نہ بریلوی ہے، نہ شیعہ ہے، نہ سنی ہے، نہ اہل حدیث ہے، ہماری پہچان مسلم ہے۔ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ۔ 1864 سے پہلے دیوبند کے نام کی کوئی شے کوئی نہیں، 1875 سے پہلے بریلی کے نام کی کوئی شے کوئی نہیں۔ یہ تو دو شہروں کے نام پر دو مکتب بن گئے اور دونوں طرف تعصب پیدا ہوا اور ایک دوسرے کے دشمن بن گئے۔ میں جب یہ نہیں تھا تھوڑا موٹر وے، تو میں رائمنڈ سے گھر جاتا تھا تو وہ ہائی وے پہ، تو کسوال کے قریب عصر کا وقت ہو گیا، تو وہاں میں نے گاڑی روکی عصر پڑھنے، تو وہاں 3-4 نوجوان سبز پگڑی والے کھڑے تھے، تو میں آگے بڑھ کر میں نے کہا السلام علیکم، مجھے دیکھنا سارے۔ پھر میں نے کہا السلام علیکم، میں 3 باری آکھیا السلام علیکم، سلام کا جواب نہیں دیا۔ تو جہالت کا کوئی علاج کوئی نہیں۔ یہاں کے علماء کا حال یہ صحیح واقعہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ دو پتوکی کے قریب جمعے کا وقت ہو گیا، تو ایک مسجد سے آواز آ رہی تھی، ادھر چلے گئے، تو مولوی صاحب ممبر پہ بیٹھے تقریر کر رہے ہیں،
وقال رب زدنی علما، یا اللہ میرے علم کو زیادہ فرما. یہ ہے ترجمہ. مولوی صاحب ترجمہ کر رہے ہیں، اللہ فرماندہ ہے قال رب زدنی علما، علماء نال زدنا لایا کرو. واہ. اور ایک اور علامہ صاحب یوسف علیہ السلام کا قصہ سنا رہے. جدو یوسف علیہ السلام نو انہوں نے پائیا نے کھوئے سٹیا تے آواز آئی. ایک آیا گا گا کے تقریراں کتھوں آ گئی، وہ دین دی گل تے وہ گا کے. اتنے بے وقوف، سنن والے بھی بولن والے بھی. بھلا دین جیسی عظیم بات کو گا کے بیان کیا جاتا ہے. کوئی کھڑا بھی نہیں ہوتا مجمع چونکہ مولوی صاحب گانے گا رہے ہو یا اللہ دی گل کر رہے ہو، بندیاں طرح گل کرو. اب وہ بھول گئے. لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، کہ جب یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تو اللہ نے کہا تو ایک دن ان کو بتائے گا اور انہیں پتہ نہیں ہوگا. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. ہن پچھو تو آئے پورا لے کے اپنا سٹارٹ لے کے آئے پورا. جدو یوسف علیہ السلام نے پائیاں نے کھوئے سٹیا تے آواز آئی، اگوں بھول گئے. لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا. جلے بھول گئے تاخر لگے آواز آئی، یاد کر رہے ہیں، نہیں یاد آیا. پھر واپس گئے. جدو یوسف علیہ السلام نے پائیاں نے کھوئے سٹیا تے آواز آئی، نہیں یاد آیا. اوے لوگو ہن میں گل کرن لگا جے، اور میں مسئلہ دسن لگا جے. پھر نہ آخیا جے مولوی نے مسئلہ نہیں دسیا. جدو یوسف علیہ السلام نے اس آخیا ہن کوئی گل تو کرنی ہے، نہیں تو لےتر پون گے. جدو یوسف علیہ السلام نے انہوں نے پائیاں نے کھوئے سٹیا تے آواز آئی، کڑم کڑم. کتھے گیا قرآن، کتھے گئی میرے نبی دی زندگی. پیراں نو خدا بنا دیتا. اللہ ہے، مشکل کشا کوئی نہیں، اللہ مشکل کشا ہے. مولا کل اللہ ہے، مولا کائنات صرف اللہ، مولا کل صرف اللہ، حاجت روا صرف اللہ، مشکل کشا صرف اللہ. اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو مدد کے لیے. ہاں ایک دوسرے سے مدد لینا ٹھیک ہے، لیکن جو ماں کے پیٹ سے نکل کر قبر کے پیٹ میں چلے گئے ان کو کہہ رہے ہو مدد کر یا پیر دستگیر. وہ اللہ زندہ تمہاری شاہ رخ سے زیادہ قریب، اس کو کیوں نہیں بلاتے ہو، اسے کیوں نہیں پکارتے ہو، جو ہر وقت حاضر باش ہے. میں تلمبیوں آ رہا ہوں، اپنے گھر جا رہا ہوں. تلمبیوں میرا پنڈ 3 کلومیٹر، رستے چ میری برادری ہے، انہاں دیاں وی زمیناں. تو میرا ایک عزیز اپنے باغ کے آم کے درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا. تو میں انہوں ویکھیا تو میں گڈی روک لی اور میں انہوں ملن چلا گیا. وہ بڑا خوش ہو کے ملیا. پھر میں نے آخر لگا ہمارا وہاں جو خاندانی ٹائٹل ہے وہ ہے میاں. میاں طارق جمیل، تو بندہ تو بڑا چنگا ہے پر تو وہابی ہو گیا. اچھا تینوں کیا ہے کہ میں وہابی ہو گیا؟ میں تو کوئی نہیں ہوا. میں کہ وہابی کون ہوندے کہ جڑے پیراں نوں نہ منن؟ میں کہ میں تو منے نہ، میرا قادری سلسلہ ہے. ہاں میں آنا پیر جڑا ہے وہ چنگی گل تو سمجھا سکتا پر پتر نہیں دے سکتا، وہ اللہ دیندا ہے. اللہ دس ایو تا گل ہوئی. وہ پیر بھی پتر دین. میں کہ وہ کدو دین کہ ہر پیر دا کوٹا ہے اللہ کول، ہر پیر اپنے کوٹے چو لے کے دے دیندا. اب یہاں لا الہ الا اللہ کہاں گیا؟
وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کہاں گیا؟ لا معبود الا اللہ۔ قادسیہ کی جنگ میں خوفناک جنگ تھی، حضرت سعد بن ابی وقاص امیر تھے، اور یہ فیصلہ کن جنگ تھی۔ صحابہ ہارتے تو ہمیشہ کے لیے ایران سے نکل جاتے، اور ایرانی ہارتے تو ساسانی سلطنت کا سورج غروب ہو جاتا۔ اتنی خوفناک جنگ تھی۔ اس میں عرب عیسائی شامل تھے صحابہ کے ساتھ لڑنے میں۔ عرب عیسائی بنو تغلب اور بنو غسان اور رستم، جس کا نام بڑا مشہور ہے تاریخ میں، جو اس وقت ایرانی فوج کا سپہ سالار تھا، اسے قتل کرنے والا بنو تغلب کا ایک عیسائی نوجوان تھا جس نے رستم کو قتل کیا۔ انہوں نے تو کافروں کو بھی ساتھ میں لایا۔ تو شکرانے کے نفل پڑھو، اللہ تعالیٰ نے یہ صلح کرا دی، اللہ کرے یہ صلح پکی رہے۔ میرے نبی نے کہا جنگ کی تمنا نہ کرو، لا تتمنوا لقاء العدو، جنگ کی تمنا مت کرو، میرے نبی نے فرمایا۔ ہاں ہو تو پھر جان دینے کے لیے کفن باندھ کے آ جاؤ، سر ہتھیلی پر رکھ کے آ جاؤ، جنت انتظار کر رہی ہے، جنت کی حوریں انتظار کر رہی ہیں۔ تو بھائیو امت بنو، امت بنو۔ میرے نبی نے دعا مانگی تھی، یا اللہ میری امت پر آسمانی عذاب نہ آئے جو انہیں تباہ کر دے۔ اللہ نے کہا قبول ہے۔ یا اللہ کوئی زمینی عذاب نہ آئے جو انہیں تباہ کر دے، فرمایا قبول ہے۔ یا اللہ کوئی ایسا طاقتور نہ آئے جو انہیں مٹا دے، فرمایا قبول ہے۔ یا اللہ ان میں آپس میں اختلاف نہ ہو، تو اللہ نے کہا میرے محبوب پھر امتحان کیڑی گل دا لینا میں، اختلاف ہوگا، اختلاف کے بھی آداب ہیں، اللہ کی قسم نفرت کی گنجائش نہیں ہے۔ میں کیا کروں، میں کیا کروں؟ کہ ذہنوں کو تالے لگا کے نا سکرو کے ساتھ بند کر دیا ہے، کوئی وسعت ہے ہی نہیں۔ امت بنو، امت بنو، ایک دوسرے کو کافر مشرک کہنا چھوڑ دو، یہ فیصلہ اللہ کی بارگاہ میں ہو جائے گا۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ ہم امت بن کے چلے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی۔